بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ دوستو بھائیو، جائیداد کی تقسیم میں اللہ رب العالمین نے دو قسم رکھی ہے۔ ایک قسم نسب کی، حسب کی، خاندان کی، جو خونی رشتے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو کہ شادی بیاہ کی وجہ سے رشتہ داری پیدا ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی جائیداد کے حقدار ہوتے ہیں، پھر اولادیں ان کے ساتھ میں جڑ جاتی ہیں۔ اور نسبی جو رشتے ہیں وہ آیت نمبر 11 سورہ نساء کے اندر آپ سن چکے ہیں۔ اب آئیے آج آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 12، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کے حقوق کو، جائیداد میں کس کا کتنا حق ملتا ہے، بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ کر مر جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے شوہر کو نصف حصہ ملے گا، یعنی تمہارا نصف حصہ ہوگا تمہاری بیوی کا اگر وہ اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اور اگر تمہاری بیویوں کو اولاد ہو تو جائیداد میں تمہارا چوتھائی حصہ ہوگا، یعنی چار حصوں میں سے ایک حصہ۔ من بعد وصیۃ یوصینا بها او دین، یہ جائیداد کی تقسیم وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوگی جو انہوں نے وصیت کی ہو، یا قرض کی ادائیگی کے بعد میں جو ان کے اوپر ذمے کوئی بھی قرض رہ گیا ہو تو قرض کو پورا کرنے کے بعد۔ یہ تو شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب بیویوں کے لیے، کیونکہ بیویاں اسلام میں ایک سے زیادہ کسی کی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور جو مال تم کو تمہارے مرد چھوڑ کر جائیں اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھائی حصہ ہوگا۔ اگر اولاد نہیں ہے شوہر سے تو شوہر کی جائیداد میں چوتھائی حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر تمہاری اولاد ہو تو ان عورتوں کو ان کا 8واں حصہ ملے گا۔ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، تمہاری وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد اگر ان کے ذمے کوئی قرض رہ گیا ہو تو قرض کو ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر میت ایسا آدمی ہو جس کے وارث کلالہ ہوں، یعنی ایسا مرد یا عورت کے میراث جس کے باپ و بیٹا بیٹی کوئی نہ ہو نسب میں، یا کوئی ایسی عورت ہو اس کا بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہو جائیں گے۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم واللہ علیم حلیم، یہ حصے جائیداد کے وصیت کو پورا کیے جانے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ اس وصیت یا اس قرض کے اعتراف سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ جیسے اوپر جائیداد کی تقسیم میں مرد اور عورت کا، میاں بیوی کا بتایا گیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے، تو وصیت میں یا قرض کی ادائیگی کے نام سے کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ عز و جل بڑا ہی بردبار ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ یہ آیت نمبر 12 سورہ نساء کی، جس کا آپ نے ترجمہ سنا، اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی ہے اور اس کے ہمارے لیے کیا فوائد ہیں اور کیا احکام ہیں شریعت کے، اس آیت نمبر 12 جائیداد کی تقسیم میں مرد اور عورت کے، یعنی شوہر اور بیوی کے حقوق کو اللہ نے محفوظ کر دیا اور کس کو کتنا ملے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ میں۔ نمبر 1، شوہر کو آدھا ملے گا اگر بیوی مال چھوڑ کر مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو۔
نمبر 2، شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا اگر بیوی کی اولاد ہو، لیکن یہ حصہ وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد پورا کیا جائے گا۔ نمبر 3، بیویوں کو چوتھائی حصہ ملے گا اگر شوہر کو اولاد نہ ہو۔ نمبر 4، بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا اگر شوہر کو اولاد ہو، تو یہ ترکے کی تقسیم جائیداد کب ہوگا؟ قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کو مکمل کرنے کے بعد پورا کیا جائے گا۔ نمبر 5، جس کی وراثت میں کلالہ ہوں، یعنی اگر کوئی ایسا مرد یا عورت مر جائے جس کا نہ باپ ہو، نہ اولاد ہو، نہ کوئی لڑکا ہو، نہ پوتا ہو، نہ پر پوتا ہو، نہ پوتی ہو، نہ پر پوتی ہو، اور ماں کی طرف سے اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یعنی حقیقی بھائی نہیں، سوتیلے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں تو ان کو ملے گا۔ اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو سب مل کر 1/3 حصے میں شریک ہو جائیں گے، اور یہ قرض کی ادائیگی اور وصیت کو مکمل کرنے کے بعد حکم نافذ کیا جائے گا۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ ماں کی جانب سے بھائی بہن باقی ورثے سے 3 باتوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی ماں کی جانب سے بھائی بہن باقی ورثے سے 3 باتوں میں مختلف ہو جاتے ہیں، یعنی سوتیلے بھائی بہن۔ نمبر 1، جس کے ذریعے میت سے ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے، یعنی ماں کے ساتھ وراثت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ نمبر 2، ان کے مرد و عورت وراثت میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ اسی حالت میں حصے دار ہوتے ہیں جب میت کی اولاد یا باپ یا دادا نہ ہوں۔ جی۔ نمبر 6، اس آیت کی تفسیر میں لفظ کلالہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میت کی شاخیں یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پرپوتا، پڑپوتی، پڑپوتی وغیرہ، اور اس کے مذکر اصول یعنی باپ، دادا اور پردادا وغیرہ ماں کی اولاد ساقط کر دیتے ہیں۔ جی۔ نمبر 7، آیت کا یہ حصہ دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر، ماں، سگے بھائی اور ماں کی طرف سے بھائی چھوڑ کر مرے تو شوہر کو آدھا حصہ، ماں کا چھٹا حصہ اور ماں کی طرف سے بھائیوں کو 1/3 حصہ ملے گا، اور سگے بھائی ساقط ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 1/3 حصہ انہی کے لیے بتایا ہے، اور اس لیے بھی کہ ماں کی طرف سے بھائیوں کا حصہ مقرر کر دیا ہے، جبکہ سگے بھائی عصبہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں پہلے انہیں دے دیا جائے گا، اور ان کے بعد جو بچ جائے گا وہ سب سے قریبی رشتہ دار مرد عصبہ کو دے دیا جائے گا۔ نمبر 8، غیر مضارن کا لفظ آیت کے اندر یعنی بغیر کسی نقصان کا ارادہ نہ ہو، یعنی صاحب مال وصیت کرتے وقت عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے، ایسا نہ ہو کہ کسی وارث کو محروم کرنا مقصد ہو، یا کم کر دینا مقصد ہو، یا نقصان پہنچانا مقصد ہو، یا اپنی طرف سے کسی کا حصہ بڑھا دے۔ یہ تمام چیزیں اسلام میں اللہ نے منع کر دیا۔ سنن نسائی، ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً روایت کیا ہے کہ وصیت کے ذریعے کسی وارث کو نقصان پہنچانے کی نیت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کسی وارث کے لیے وصیت کرنا صحیح نہیں، یعنی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے کسی وارث کے لیے حق کا اعتراف کرے یا اپنے ذمے کسی کا قرض کا اعتراف کرے تو راجح قول یہی ہے کہ اس کا اعتراف قابل قبول نہیں ہوگا، جو کہ غلط مقصد سے اس نے ایسا اعتراف کیا ہو۔ اگر مقصد کسی وارث کو نقصان پہنچانا ہو تو یہ بالاجماع حرام ہے، اور اس کا حکم نافذ نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ آج بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنی اولاد میں سے کوئی نافرمان ہے یا کوئی اولاد ان کو نقصان پہنچائی ہے یا ان کو اذیت پہنچائی ہے، تو ان کے بارے میں اس طرح کی وہ حکم وصیت کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کو نہ دیا جائے، اور اس کو ہم نے عاق کر دیا ہے، یا ایک یہ کہنا کہ ہم نے اس کو ہمیں تکلیف دیا، اس کو جائیداد میں حصہ نہ دیا جائے، یا
من مانی جو کرتے ہیں، یہ بھی کہ بھئی چھوٹے بیٹے کو فلاں دیا جائے، بڑے بیٹے کو یہ دیا جائے، ماں بولتی ہے کہ جی یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ حصہ جو ہے فلاں بیٹے کو ملے، فلاں بیٹی کو ملے، یہ تمام چیزیں جو کہ غیر شرعی اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف اپنی مرضی سے کرنا، گویا اللہ تعالیٰ کے حکم سے راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پر اعتراض کرنا، اور بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اوروں کو نقصان نہ کیا گیا ہو، یعنی کسی وارث کا نقصان نہ کیا گیا ہو، اور نہ وصیت اور قرض کی ادائیگی میں نقصان کیا گیا ہو، یعنی وصیت ہو جو خلاف عدل نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانا مقصد نہ ہو، نہ کسی پر ظلم و ستم کیا جانا مقصد ہو، کسی وارث کا حق نہ مارا گیا ہو، نہ کسی کو کم و بیش کیا گیا ہو، اس کے خلاف وصیت کرنے والا اور ایسے خلاف شرع وصیت کرنے کی کوشش کرنے والا، اللہ کے حکم اور اس کی شریعت میں اس کے خلاف کرنے والا اور اس سے لڑنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو اپنی طرف سے اپنا قانون بنا کر اللہ کی مخالفت اور اللہ سے لڑنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وصیت میں کسی کو ضرر و نقصان پہنچانا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جو ظلم و زیادتی لوگ کرتے ہیں، اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اپنی مرضی سے شریعت کے مطابق جو آدمی فیصلے نہیں کرتے وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں۔ جائیداد کی تقسیم میں ہر ایک کا ایک حصہ، شوہر کا، بیوی کا، اولاد کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، ماں باپ کا، ہر ایک کا حصہ اللہ نے فرض مقرر کیا ہے۔ اپنی مرضی سے کسی کو یہ فیصلے کرنا اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتے وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں، ممکن ہے وہ جہنم رسید ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے اور جائیداد کو فوراً تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔